آج 20 صفر تیسرا دولت کا بادشاہ جمعہ، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسہ دے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 صفر تیسرے جمعہ کے دن کا بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کعبہ سے انعامات کو سمیٹنے کا، خزانوں سے اپنے جھولیاں بھرنے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آج 20 صفر تیسرا جمعہ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لو۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو غیبی سے آواز آئے گی، آؤ اپنا حصے کا رزق لے جاؤ، آؤ اپنے من پسند مرادیں، اپنی حاجات کو پورا کروا لو۔ ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کا، اللہ سے غیبی خزانے حاصل کرنے کا۔ تو آج جب ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العالمین خود دینے کو تیار ہے تو تم کیوں نہیں لینے سے انکار ہو؟ سفر کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں چھمچھما بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیبی سے رزق اتنا ملے گا، اتنی کامیابی ملے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے میں کوئی بھی اعمال نہ پڑھ سکے، اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھ سکے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کوتاہی لاپرواہی سے کوئی وظیفہ نہ پڑھ سکے، سفر کے پہلے 19 دن لاپرواہی میں گزار دیے، تو میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، خدارا آج 20 صفر تیسرے جمعہ کے دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزارے گا۔ اگر آپ نے اس مبارک دن کو بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری زندگی دعائیں دو گے۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا، وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ آج ایک بچہ ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن کو بیچ دیتی ہے، اس بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اس پر آنچ بھی آ جائے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر آج وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس ذات کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، ایک بار اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن بھی ایک خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے نہ مانگ سکا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آج آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ یہ وظیفہ ان بہن بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غالب پا لیتی ہے۔ آج 20 صفر جمعہ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا۔ اس بابرکت مہینے میں آپ اپنے حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج 20 صفر جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے گا، رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے دیکھے گا۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ پیغمبروں نے بھی تو یہی قرآنی صورتوں کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اولیاء اکرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے، رب ان کو تو ہر حاجت کو پورا فرماتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنے حاجات کے لیے مانگتے ہیں۔
اے اللہ یہ مل جائے وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں۔ یہ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو اچھا اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، رب کی ذات بھی آپ کے ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفہ پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، یہ 20 صفر جمعہ کا دن لاپرواہی سے گزار دیا، پھر یہ موقع سال بعد ملے گا۔ یاد رکھے گا، آج یہ وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 20 صفر تیسرے جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، لیکن کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 20 صفر جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے گا۔ یہ ایک بات بہت امپارٹنٹ ہے، اگر آپ ابھی سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارو گے تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ ایک وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں چھم چھما بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ اگر کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، یہ نہ سوچیں یہ ناممکن ہے، یہ نہ سوچیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے، رب کی ذات مقدر میں لکھ دیں گے۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے، پھر اس بندے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، تمام مسائل غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا، طریقہ کیا؟ آج 20 صفر تیسرے جمعہ کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔
ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، جس کو جو چاہے، جیسا چاہے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجات رب کی صرف ایک کن کے محتاج ہیں۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے۔ اے اللہ، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توس تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نہ کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج یہ وظیفہ بھی سن لیجئے۔ اسی طریقے سے پڑھے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نبی اللہ کریم کے راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو سچی توبہ کرنے ہیں۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ ہر انسان گنہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں، دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا، سب سے پہلے رب کے کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے پڑھنا ہے، یہ سب خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھ کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے، پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کو ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر سفر کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ ذرا سوچو، آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولاد کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 20 صفر تیسرے جمعہ کے دن 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔
اپنے اوقات نہیں، رب کے عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین طاقتور عمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے۔ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کے طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے خاتمہ ہو جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 20 صفر جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقۂ ترتیب تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لی جائے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پالے گا، ہر پریشانی سے نجات پالے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسطو کو کیسا پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کو قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 20 صفر جمعہ کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آئے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کے آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانے دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانی دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیرے بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دیں، ان کے دکھ غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دیں۔ اے ہمارے مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومن مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہی، ہاسپٹلوں میں ہی، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔
جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔